نحمدك يا مجيب كل سائل والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يطع الرسول فقد أطاع الله. الحمد لله، صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلاۃ کے بعد سامعین محتشم، ہمارے آج کے جمعہ مبارک کے خطبے کا جو موضوع ہے، کسی بھی زندہ یا وفات شدہ صاحب مزار کو تعظیمی سجدہ کرنا کبیرہ گناہ اور وہ شخص جہنم کا مستحق ہے۔ قسط نمبر 3 اور یہ سلسلہ کی آج آخری قسط ہوگی۔ حضرت سیدنا بریدہ بن الحصیب رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قد أسلمت ایک عربی اور دیہات کا رہنے والا شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ قدسیہ میں آیا اور آ کر عرض کی، یا رسول اللہ۔ کیا نعرہ لگاتا ہے؟ یا رسول اللہ۔ صحابہ و اہل بیت کی زبانوں پر ہر وقت یہ نعرہ جاری و ساری ہوتا ہے، یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ ہر وقت عرض کی، قد اسلمت، میں اسلام لا چکا ہوں۔ یعنی یہ مسلمان تھے جب یہ بات عرض کرنے ہیں، تو پھر آئے کیا کرنے ہیں؟ عرض کیا، آپ مجھے کوئی ایسا کام کر دکھائیں جس کی وجہ سے میرا ایمان اور یقین مزید پختہ اور بڑھ جائے۔ سبحان اللہ۔
کوئی ایسا کام. فقال ما الذي تريد. سرکار نے فرمایا کہ یہ کہنا کہ کوئی ایسا کام کر کے دکھائیں جس سے میرا یقین بڑھ جائے، ایمان مضبوط ہو جائے. سبحان اللہ. فرمایا ما الذي تريد، تو خود ہی اظہار کر تو کیا دیکھنا چاہتا ہے. یہ ہے بندے کا مختار ہونا، سبحان اللہ. ہر چیز پہ قدرت رکھنا. تبھی تو فرمایا ہے ما الذی ترید، تو خود کہہ دے تو کیا دیکھنا چاہتا ہے. میں تو سب کچھ کر سکتا ہوں، میں تو سب کچھ کر سکتا ہوں. جس چیز سے، جس کام سے تیرا مقصود تجھے حاصل ہو جائے تو مجھے بتا، میں کر کے دکھاتا ہوں. سبحان اللہ. قال تلك الشجرة ان تأتيك. اس نے عرض کی اگر میرے دل کی پوچھنی ہے تو میرا یہ دل کرتا ہے وہ جو سامنے درخت ہے نا اس کو بلائیں. سبحان اللہ. مجھے تو سکون اور ایمان میں تازگی، فرحت اور یقین کا پختہ ہونا جو ہے وہ اس طرح ہوگا. ادعو تلک الشجرہ، وہ جو درخت کھڑا ہے یا رسول اللہ آپ اس کو کہیں وہ چل کے آپ کی بارگاہ میں آ جائے. سبحان اللہ. قال اذهب فادعوها. فرمایا پھر یہ کام تو خود آپ ہی کر لیں. کتنی بڑی ایک اس وقت ایک عجیب منظر ہوگا. اس کے دل میں ہے کہ بھلا درخت چلے اور کسی کی بات مانے، یہ ناممکن بات ہے. آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بلائیں درخت آپ کے پاس آئے. دیکھیں حدیث کے جملے ہیں ان تأتیک، کہ وہ درخت چل کے آپ کی بارگاہ میں آئے. تأتیک کا آپ کے پاس آئے. سرکار نے فرمایا کہ اس طرح کر، اذهب چلا جا. فرمایا تو چلا جا. فادعوها، اس درخت کو جا کے کہے تجھے تاجدار مدینہ یاد فرماتے ہیں. سبحان اللہ. اب اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ میرے جیسا ایک بندہ اب درخت کو کہے گا کہ تجھے سرکار بلا رہے ہیں. سبحان اللہ. فَأَتَاهَا الْأَعْرَابِيُّ، تو عربی چلا، وہ شخص وہ سائل اس درخت کے پاس پہنچا تو اس کو جا کے کہا کہ تجھے تاجدار مدینہ یاد فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. کس سے کلام ہو رہا ہے؟ درخت سے. درخت تو ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. اپنے فیصل آباد کے اس علاقہ مانا والا میں بھی ہیں کہ نہیں؟ ہیں. جب جمعہ سے فارغ ہونا تو یہ کام آپ بھی کر کے دیکھ لینا کہ بھلا درخت بھی کسی کی سنتے ہیں. بتائیں آپ. اور یہ کون سنانے جا رہا ہے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی اور آپ کا غلام اور آپ کا ادنا سا خادم اور نوکر. اندازہ لگا سرور دو جہاں کی تو بات ہی کچھ اور ہے. سبحان اللہ. حدیث بتا رہی ہے کہ اعرابی نے درخت کو کہا، سرکار کے نوکر نے درخت کو کہا کہ تجھے سرکار یاد فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. سرکار کیا فرما رہے ہیں؟ یاد فرما رہے ہیں. اب اگر تو درخت اس کی نہ مانے پھر تو یہ دعویٰ ٹھیک ہوگا کہ میں آپ اور صحابہ، یعنی میں آپ اور سرکار کے گھر کے نوکر کے برابر ہیں. پھر تو بات ٹھیک ہے کیونکہ ہماری درخت نہیں سنتے، نہ وہ اپنی بات مانتے. اگر یہ ابھی جا رہا ہے، میں وہ اگلے حدیث کے جملے پڑھنے لگا.
اگر اس سرکار کے نوکر نے جب درخت کو کہا تجھے سرور دو جہاں یاد فرما رہے ہیں، درخت اس کی بات نہ مانے اور سرکار کی بارگاہ میں نہ آئے، پھر تو یہ کہنا ٹھیک ہو سکتا ہے بالفرض کہ میں آپ اور سرکار کے دربار کے نوکر کے برابر ہوتے ہیں، پھر تو بندہ کہہ سکتا ہے۔ اور اگر درخت ان کی بات مان لے اور پھر ساری جڑوں کو زمین سے اکھیڑ کے زمین کو چیرتے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں آ کے سجدہ ریز ہو جائے تو کم از کم کیا؟ کم از کم اتنا ضرور ماننا پڑے گا حدیث کے درس کی روشنی میں اور آپ اور ساری دنیا کے لوگ اور رسول اللہ کے گھر کے نوکر اور خادم کے برابر نہیں ہیں۔ بے شک یہی بات بنے گی کہ نہیں بنے؟ بے شک سرکار کی بارگاہ کے نوکر اور میں اور آپ اور عرب و عجم کے مفتی یہ سرکار کے نوکر کے برابر ہو سکتے نہیں۔ اندازہ لگائیں، عربی چلا، یہ جملہ ذہن میں رکھنا، میں نے اس پر کلام کرنا ہے جو آپ کو سمجھایا ہے۔ فَأَتَاهَا الْأَعْرَابِيُّ، وہ شخص درخت کے پاس پہنچا اور کہا کہ تجھے رسول اللہ یاد فرما رہے ہیں۔ کس کو کہا جائے؟ درخت کو۔ فَمَالَتْ عَلَى جَانِبٍ مِّن جَوَانِبِهَا فَقَطَعَتْ عُرُوقُهَا ثُمَّ مَالَتْ عَلَى الْجَانِبِ الْآخِرِ فَقَطَعَتْ عُرُوقُهَا حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت السلام عليك يا رسول الله۔ عربی کا ترجمہ نے جا کے کہا سرکار یاد فرما رہے۔ عربی نے کہا میں نے دیکھا درخت نہ جہاں کھڑا تھا پہلے اس طرف جھکا، یہ میرے ہاتھ سے اشارہ سمجھے، یوں کھڑا تھا، میں نے کہا سرکار بلا رہے ہیں، کہہ رہے کہ وہ اس طرف جھکا، پھر میں نے دیکھا وہ اس طرف جھکا، پھر میں نے دیکھا وہ آگے کو جھکا، پھر میں نے دیکھا وہ حتیٰ کہ اس کی، کیونکہ ہر درخت کے نیچے جڑیں اس کی بنیادیں دور تک پھیلی ہوئی ہوتی ہیں۔ عربی کے حدیث میں جملے ہیں، کہتا ہے حتیٰ کہ اس نے اپنی ساری جڑوں کو زمین سے اکھیڑ دیا، زمین سے اس لیے ادھر ادھر مائل ہو رہا ہے تاکہ سرکار کا حکم ہے، سرکار کا نوکر آیا ہوا ہے، حکم کی بجائے میں لانی ہے کہیں کوئی ایک چھوٹی سی بھی میری جڑ یہاں رہ نہ جائے، سب کا سب سرکار کی بارگاہ میں لے کے جانا ہے۔ اور پھر عربی کہتا ہے میں نے دیکھا درخت زمین کو چیرتے ہوئے سرکار کی طرف چلنا شروع کر دیتا ہے، درخت زمین کو چیرتے ہوئے سرکار کی طرف چلنا شروع کر دیتا ہے۔ اور جب سرور دو جہاں کی بارگاہ قدسیہ میں آ جاتا ہے فقالت الشجرہ، یہ لفظ شجرہ میں نے خود پڑھا ہے کیونکہ یہاں حیا ضمیر شجر کی طرف جا رہی ہے، اس درخت نے عرض کی، اس درخت نے عرض کی السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ کیا درخت پڑھ رہا ہے؟ درود و سلام۔ کیا پڑھ رہا ہے؟ درود و سلام۔ سرور دو جہاں کے قدموں سے لپٹ کر کہہ رہا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ فقال العرابی حسبی حسبی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ بس مجھے کافی ہے، بس مجھے کافی ہے، میرا دل مطمئن ہو گیا ہے، میں جو دیکھنے آیا تھا میں نے دیکھ لیا، اب میرے کو جملے حدیث بھی باقی ہے کہ اگر درخت نہ مانتا، یاد ہے نا جملے، پھر آج کوئی بھی مولوی مفتی شیخ الحدیث کوئی چیز بھی یہ دعویٰ کرنے میں شاید کامیاب ہو جاتا کہ میں اور سرکار کے نوکر برابر ہیں، لیکن درخت نے نوکر کی بات مانی،
سرور دو جہاں کے خادم کی بات مانی ہے، نوکر کی بات مانی ہے۔ اندازہ لگائیں سرکار دو جہاں کی برابری تو دور کی بات ہے، آپ کی تو شان مالک نے یہ بنائی ہے، آپ کے گھر کے نوکر کی برابری بھی کائنات کا کوئی فرق نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ اگر کسی مولوی سر پھرے کو سمجھ نہ آئی ہو تو اس کو کہنا کہ پھر بلائیں آپ بھی کوئی درخت، سرکار کے نوکروں نے بلایا، درخت چل کے آئے، درخت چل کے آئے۔ جس ہستی کی بارگاہ کے نوکروں کے برابر کائنات کا کوئی میرے آپ جیسا بشر ہو سکتا نہیں، تو سرور دو جہاں جیسا بھلا کون ہو سکتا ہے؟ جن جیسا تو مالک نے کوئی نبی نہیں پیدا فرمایا۔ اگلی بات، درخت نے صلاۃ و سلام پڑھا، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ درخت کو کس نے بتایا تھا یہ اللہ کا نبی ہے؟ درختوں کو پتہ معرفت ہوتی ہے؟ درخت کے اندر کوئی علم ہوتا ہے جس سے وہ پہچان لیتا ہے یہ سامنے کون ہے؟ اور زندگی میں پہلی ملاقات ہو رہی، زندگی میں اور یار میں جو یہاں سے چلا مدینہ منورہ، وہاں مجھے کچھ عربیوں سے میری ملاقات ہوئی، اب ان کو کیا پتا یہ کون ہے؟ ان کو پتا چلے گا یہ کون ہے، کیا کرتا ہے، اس کا منصب کیا ہے، کیا پڑھا ہے، کیا لکھا ہے؟ جب تک میں خود نہیں بتاؤں گا تو اس کو پتا نہیں چلے گا۔ تو یہاں بھی تو یہی نظام ہے، وہ انسان میرے سامنے آئے، مجھے نہ پتا چلے یہ کون ہے، ان کو نہ پتا چلے میں کون ہوں، اور درخت کے سامنے مصطفیٰ قائم ہے تو درخت کو پتا چل جائے السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ نے درختوں کو بھی معرفت عطا فرما دی تھی، جن کا سامنا مصطفیٰ کریم سے ہو جاتا، آپ کے چہرے کے فیضان سے، آپ کے جسم وجود کی برکت سے ان درختوں میں شعور، علم، معرفت اور قوت ناطقہ، بولنے والی طاقت، اور وہ بھی پتہ ہے کس زبان میں، عربی زبان میں کلام کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ بندہ 8 سال لگانا عالم دین کے کورس میں، اس کے بعد بھی عربی زبان پھر بدی نہیں بول سکتا ہے، کہ جب چاہے عربی بولنا شروع کر دیں، اللہ یہ کہ کسی بھی اللہ کے کو خاص کرم ہو جائے، کوئی 1000 روپے کالے میں سے آجے تو بات ہے علیحدہ، ورنہ پھر بدی عربی وہ بول سکتے۔ اور اس نے پہلی دفعہ سرور دو جہاں کے جسم مقدس کا فیضان سامنے لیا، اور شعور بھی آ گیا، ادراک بھی آ گیا، علم بھی آ گیا، اور معرفت بھی آ گئی، پتہ بھی چل گیا یہ سارے رسولوں کے سردار میں شریف فرما ہے۔ تبھی تو آج کی السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ فقال الاعرابی حسبی حسبی، یا رسول اللہ بس میرا ایمان مضبوط ہو گیا، مجھے تسلی ہو گئی ہے، میں جس ذات پہ ایمان لایا ہوں واقعی وہ اللہ کا آخری نبی ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر کیا کہتا ہے؟ فقال لها النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارجعی فرجعت، پھر سرکار نے فرمایا درخت جا اپنی جگہ پہ جا کے کھڑا ہو جا، جا اپنی جگہ پہ جا کے فرجعت۔ عربی کہتا میں دیکھ رہا ہوں جس طرح وہ زمین کو چیرتے ہوئے آیا تھا اسی طرح زمین کو چیرتے ہوئے اس نے واپس آنا شروع کر دیا۔ فجالست علی عروقها و فروقها، اور وہ اپنی جگہ پہ اسی طرح جا کے کھڑا ہوا، اس کی شاخیں بھی اس کے ساتھ ہیں، اس کی ٹہنیاں بھی اس کے ساتھ ہیں، اس کی بنیادیں جڑیں بھی اس کے ساتھ ہیں، وہ اپنی جگہ جا کے پھر کھڑا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب عربی نے سرکار کے اس خادم نوکر غلام نے دیکھا کہ درخت نے سرور دو جہاں کی بارگاہ میں جھک کے سجدہ کیا، سرکار کی ذات پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا، فقال الاعرابی اذن لی یا رسول اللہ ان اقبل رأسک، ان اقبل رأسک ورجلیک، یا رسول اللہ مجھے اجازت عطا فرما میں آپ کے ہاتھ مبارک، میں آپ کے ہاتھ، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقبل رأسک، یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے میں آپ کے سر انور کو بوسے دینا چاہتا ہوں، میں آپ کے سر انور کو اقبل رأسک، آپ کے سر کو چومنے کو
یہ کر رہا ہے، یہ درخت ہو کے آپ کے پاؤں سے لپٹ جاتے ہیں، ہم تو پھر بھی انسان ہیں، مسلمان ہیں، آپ اجازت عطا فرمائیں میں آپ کے سر انور کو چومنا چاہتا ہوں، اور ساتھ ہی عرض کی ورجلئی کا آپ اجازت عطا فرمائیں میں آپ کے مبارک قدمین شریفین کو بھی چومنا چاہتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا ہاں، سر کو بھی چومنے کی اجازت ہے، میرے پاؤں کو بھی چومنے کی اجازت ہے، سبحان اللہ، میرے پاؤں کو بھی چومنے کی اجازت ہے۔ فعل۔ تو عرابی نے سرور دو جہاں کے سر انور کا بوسہ لیا، سرکار مدینہ کے قدمین شریفین کا بوسہ لیا، سبحان اللہ۔ ثم قال، اب اس نے دیکھا اجازت مل گئی ہے، اب ذرا آگے بڑھنا چاہا اس نے، ثم قال اذن لی ان اسجد لک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں نے آپ کے پاؤں مبارک بھی چوم لیے، میں نے آپ کا سر انور بھی چوم لیا، اب دل کر رہا ہے، اس لیے صدائے بلند کر رہا ہے کہ آپ مجھے اجازت عطا فرمائیں ان اسجد لک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اب میں آپ کو سجدہ کرنا چاہتا ہوں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يسجد احد لاحد، فرمایا اس بات کی اسلام اجازت نہیں دیتا ہے، اس بات کی اسلام اجازت، فرمایا سجدہ کسی بشر کو نہیں ہو سکتا، سجدہ اللہ کی ذات کے سوا کسی کو تعظیمی سجدہ کرنا میری شریعت میں نے خود حرام کر دیا ہے، فرمایا چومنے کی اجازت ہے، بوسہ دینے کی اجازت ہے، اے میرے خادم و نوکر اسلام کا حکم آ گیا ہے، ہم نے خود ہی تو اسلام بنایا، ہم نے خود ہی تو شریعت بنائی ہے، ہم بانی اسلام ہیں، سن لیں کسی کو بھی سجدہ کرنے کی اسلام میں کوئی حش نہیں ہے۔ اندازہ لگا جب سرکار دو جہاں کو سجدہ کرنے کی سرکار نے خود ہی اجازت عطا نہیں فرمائی، میں اور آپ پھر کون ہوتے ہیں؟ بات آپ کو سمجھ آئی؟ میں اور آپ سے میں نے کن کو مراد لیا ہے؟ یہ لٹیرے، یہ دو نمبر جعلی پیر، دین اسلام اور اولیاء کو بدنام کرنے والے پیر، جب تک مرید سجدہ نہ کرے اس وقت تک اس کے چہرے کا جو ہے نا وہ نظام ہی خراب رہتا ہے، سجدہ کرو گے تو اب میرے پکے مرید ہو، لعنت ہے تمہارے اس فعل میں، لعنت ہے تمہاری ایسی دینی مریدی پہ کہ جس میں رسول اللہ کی شریعت اور حدیث کو توڑ کے تم اپنی جھوٹی عزت میں کھانا چاہتے ہو۔ جب رسول اللہ نے اپنی رات کو سجدہ کرنے کی صحابی کو اجازت نہیں تھی تو تم کون ہوتے اپنے مریدوں کو کہنے والوں کو ہمیں سجدہ کرو؟ اللہ کے سوا تعظیمی سجدہ کائنات میں کسی کو نہیں دیا جا سکتا، عبادت کا سجدہ تو ہر بندے کو بتا ہے صرف اللہ کے لیے ہے، ہم تعظیمی سجدے کی یہ آج ہمارا تقریباً 30 گھنٹہ چل رہا ہے، احادیث کی روشنی میں آپ کو درس میں عرض کرتا چلا رہا، آج تیسرے جمعے کا خطبہ ہے، ایک ہی مسئلہ لے کے رکھتے ہیں سرکار کی حدیث کی روشنی میں کہ زندہ یا کسی وفات شدہ پیر صاحب کے مزار پہ یا اس زندہ کو رسول اللہ نے سجدہ کرنا حرام اور کبیرہ گناہ قرار عطا فرمایا، اور جو یہ کام کرے وہ شخص 200 چاہیے۔ اگر کسی پیر کا حکم ہے تو خدا کی قسم ہے جتنے اس کے مرید ہیں وہ کسی اور جگہ بیعت ہو جائے، شریعت کی روشنی میں اس کا بندہ مرید ہی نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی پیر کہتا ہے نا مجھے سجدہ تعظیمی کرو، وہ اس اہل نہیں ہے کہ بندہ اس کا مرید ہو، اور جتنے مرید ہیں ان سب کی بیعت فارغ ہے، کسی اور اسلامی پیر کو تلاش کریں۔ یہ فاسق و فاجر ہے، اور فاسق و فاجر کی شریعت میں بیعت ہوتی نہیں، سرکار نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا۔ رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے صحابی سیدنا معاذ بن جبل، معاذ بن جبل یہ وہ مقدس صحابی ہیں جن کو سرکار نے خود یمن کا گورنر اور قاضی بنا کے بھیجا تھا، فرمایا جاؤ وہاں شریعت نافذ کرو، وہاں قرآن و حدیث کے مطابق فیصلے کرنا ہے، قرآن و حدیث کے مطابق جب یہ وہاں سے واپسی آتے ہیں۔ اسی طرح یہ معاذ بن جبل سرکار علیہ السلام نے جیسے آپ کو یمن کا گورنر اور قاضی بنا کے بھیجا تھا، وقتاً فوقتاً معاذ بن جبل ملک شام میں بھی تشریف لے جایا کرتا تھا، ملک شام میں بھی تشریف لے جایا۔ ایک دفعہ آپ ملک شام میں گئے
انہو اتشام فرعان السارا فرعا النصارا یسجدون. آپ نے وہاں پر ملک شام میں عیسائیوں کو ملاحظہ فرمایا. کس مذہب والوں کو؟ اونچی بولے. عیسائیوں کو ملاحظہ فرمایا کہ وہ اپنے علماء اور اپنے پیروں کو سجدے کرتے تھے. اپنے علماء اور اپنے پیروں کو کیا کرتے تھے؟ کس ملک نے دیکھا؟ کس نے دیکھا؟ سیدنا معاذ بن جبل. ایسے مقدس صحابی جن کو سرکار نے یمن کا گورنر بنا کے بھیجا تھا. اتنا مقدس صحابی. آخر کوئی اہلیت تھی تو سرکار نے پورے علاقے میں شریعت نافذ کرنے کی ذمہ داری ادا فرما دی. اور پھر آپ نے دیکھا وَلَا الْيَهُودَ يَسْجُدُونَ لِأَحْبَارِهِمْ. ملک شام کے یہودیوں کو دیکھا تو وہ بھی اپنے راہبین علماء اور پیروں کو سجدے کرتے تھے. علماء اور پیروں کو کیا کرتے تھے؟ سجدے کرتے تھے. فقال لأي شيء تفعلون هذا؟ قالوا هذا تحية الأنبياء. تو جناب معاذ بن جبل کیونکہ سرکار کے صحابی تھے، جب کوئی نیا کام دیکھے کوئی پڑھا لکھا شخص تو فوراً وہ سوال کرتا ہے. آپ نے بھی ان پہ سوال کیا اور تم یہ کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے پتہ جواب کیا دیا؟ یہ ہمارے انبیاء کی شریعت میں تھا کہ جو اچھا بندہ اس کی تعظیم کرتے اس کو سجدہ کر ڈالو. اس کو کیا کر ڈالو؟ یہ انبیاء کا حکم ہے. ہمیں اپنے انبیاء کا کیا ہے؟ حکم ہے. علماء کو سجدہ کرو. جو تمہارے پیر ہیں ان کو کیا کرو؟ سجدہ کرو. جو تارے کو دنیا تمہارے راہبین ہیں ان کو کیا کرو؟ سجدہ کرو. یہ کہتے ہیں قلت فنحن احق. تو میں نے دل میں سوچا کہ ان کے علماء کی جتنی بھی شان ہے، جتنا بھی ان کا مقام اور رتبہ ہو، ہمارے آقا کریم کا ان سے کئی درجے زیادہ ہے. جب یہ تعظیم کرتے ہو اپنے علماء کو سجدے کرتے ہیں تو جب میں واپسی مدینے جاؤں گا تو میں بھی اپنے محبوب کو سجدہ کروں گا. جب یہ سجدہ کرتے ہیں یہودی اور عیسائی اپنے علماء کو تو ہم اپنے آقا کریم کو سجدہ کیوں نہ کریں؟ ملک شام سے واپسی آتے ہیں. سرور دو جہاں علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ میں نے وہاں یہ دیکھا ہے. میں نے کہا کہ وہ اپنے علماء اور پیروں کو کیا کرتے ہیں؟ کون کرتے ہیں؟ عیسائی. اونچی بولیں. عیسائی اور یہودی. کون کرتے ہیں؟ عیسائی اور یہودی. تاکہ ان سجدہ ریزوں کو بھی سمجھ آئے کہ ہم کن کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں. اسلام کی یہ سنت نہیں، رسول اللہ صحابہ احباب کی یہ سنت نہیں کسی زندہ یا وفات شدہ کے مزار پہ سجدہ کرنا. یہ یہودی اور عیسائی کے مذہب میں رہ چکے. آج بھی وہ ایک دوسرے کو سجدہ کرتے ہیں. ان کے علماء ان کے پادریوں کو آج بھی ان کی عوام سجدہ ریز ہوتی ہے. سننا جب سرکار کی بارگاہ میں آئے عرض کی یا رسول اللہ وہ اپنے علماء کو سجدہ کریں. آپ کی شان کتنا عرفہ و اعلیٰ ہے. ہمارا دل کرتے ہیں ہم آپ کو سجدہ کرنا چاہتے ہیں. ہم آپ کو سجدہ کرنا چاہتے ہیں. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہم کاذبوا علی انبیائہم. فرمایا معاذ میرے غلام وہ جھوٹے ہیں. اندازہ لگائیں کس قدر حدیث واضح جملوں میں رہتا. فرمایا اے معاذ انہم کاذبوا علی انبیائہم. انہوں نے اپنے انبیاء کا بہتان بتایا. وہ کذاب ہیں، جھوٹے ہیں. کسی نبی نے آج تک یہ کسی کو حکم نہیں دیا کہ مجھے سجدہ کریں. انبیاء جیسا سورہ بقرہ میں بھی اللہ کریم نے مفہوم بیان فرمایا. انبیاء کسی کو یہ نہیں کہتے کہ ہمیں خدا بنانا. انبیاء تو کہتے ہیں خدا وہ ہے جس کی ہم بھی عبادت کرتے ہیں تم بھی اسی کی عبادت کرو. فرمایا انہوں نے اپنے انبیاء پہ جھوٹ بولا ہے. سن لے اے معاذ جس طرح انہوں نے تورات انجیل زبور کو بدل ڈالا ہے، جس طرح انہوں نے تورات زبور انجیل کو بدل ڈالا ہے اور کہتے ہیں اللہ نے نازل کی، حالانکہ تبدیلیاں خود کی ہیں. اے معاذ انہوں نے سجدے کے معاملے میں بھی اسی طرح تحریف کی ہے اور بہتان انبیاء پہ ڈال رہے ہیں. سن لو کائنات میں کسی بشر کے لیے فرمایا یہ جائز نہیں ہے
کہ کسی نبی کے مزار پہ آ کے یا کسی ظاہر ظہور سامنے کھڑے ہوئے نبی کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے. فرمایا میں حکم دیتا ہوں کہ اسلام اس کو حرام کر دیتا ہے. میں تجھے سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا. میں تجھے سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا. اسی طرح بعض صحابہ نے, وقت نہیں ہے کیونکہ آخری قسط ہے آج اس موضوع کی, بعض صحابہ نے یمن میں یہ کام دیکھا, سرکار کی بارگاہ میں آئے تو سرکار نے جواب یہی دیا کہ شریعت اس بات کی تمہیں اجازت کہ تم مجھے سجدہ کرو. اسلام میں اس بات کی گنجائش, سجدہ اللہ کی ذات ہے. تعظیمی سجدہ تم مجھے, ہاں میری تعظیم کرو, تعظیمی سجدہ نہ کرو, میرا ادب ہے, میری تعظیم کرو, میری توقیر کرو, میری عزت کرو, لیکن سجدہ تعظیمی اسلام تم پہ حرام کرتا ہے. سجدہ تعظیمی اسلام تم پہ کیا کرتا ہے؟ حرام کرتا ہے. سننا, سرور دو جہاں مالک کون و مقام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی جان نثار کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح دین اسلام سکھایا ہے. یہ جو اب حدیث آ رہی ہے بخاری میں بھی موجود ہے, صحیح مسلم میں بھی موجود ہے. اندازہ لگانا کہ کسی کے دربار میں سجدہ کرنا کتنا بڑا ظلم عظیم ہے. اور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہما روایت کرتی ہے, سرکار کی بیوی روایت کرتی ہے, کوئی دور کا راوی نہیں, سرکار کے گھر سے روایت ہے. آپ کی بیوی اور سیدتنا عائشہ صدیقہ ام المؤمنین سلام اللہ علیہا وہ مقدس ہستی ہیں, وہ مقدس خاتون ہیں جن کی پاک دامنی کو اللہ کریم نے, جن کے پاک دامن ہونے کی گواہی مالک کائنات نے قرآن مجید میں 18 آیات بینات نازل فرما کے ان کی پاک دامنی کی گواہی عطا کی. اتنی بڑی شان کی مالک خاتون اور مومنوں کی ماں اور مصطفیٰ کریم کی پیاری بیوی اس حدیث کی راوی ہے. بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے. کسی طرح حدیث کی سند پہ کلام ہو سکتا ہے؟ نہیں. حدیث کی سند ٹھیک نہیں ہے. کیسے ٹھیک نہیں ہے؟ متفق علیہ حدیث ہے. اور راویہ وہ مقدس خاتون ہے جن کی شان میں اللہ نے قرآن میں 18 آیات بینات نازل فرمایا. صرف ایک موضوع پہ کہ لوگوں میرے محبوب کی بیوی پاک دامن ہے, میرے محبوب کی بیوی بقایا جو شان ہے وہ علیحدہ ہے. یہ ایک موضوع پہ 18 آیات بینات. شاید کائنات میں ایسی کوئی خاتون نہیں آئی کہ جس کی پاک دامنی کی اللہ نے گواہی دی ہو اور گواہی دیتے ہوئے قرآن کی 18 آیات بینات نازل فرما دی. آپ بھی بات کرتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد. کہتی ہیں جب سرور دو جہاں اپنے آخری ایام میں, اپنے حیات ظاہری حیات مبارک کے, جب آپ بیمار ہوتے ہیں ظاہری طور پہ, جب آپ بیمار ہوتے ہیں, اب یہاں پہ ممکن ہے سوال ہو کہ خود تو بیماروں کو شفا دیتے تھے, صحابہ اپنے مریضوں کو لے کے آتے تھے, 10 سے شفا کرتے ٹھیک, تو خود کیوں بیمار ہیں؟ بھائی بتا کے جا رہے ہیں اگرچہ ہم اس پہ بھی قدرت رکھتے ہیں لیکن بتانا یہ مقصود ہے. محدثین نے اس حدیث پہ کلام کیا کہ میں بھی اللہ کا بندہ ہوں, اللہ نہیں ہوں, میں عبداللہ, میرا اللہ بھی وہی ہے جو تمہارا اللہ ہے. میں خود اللہ نہیں ہوں, میں خود اللہ نہیں ہوں. ظاہری طور پہ یہ معاملہ جاری کر کے یہ امت کو دستیاب ہے کہ میرے معجزات کو دیکھ کے کہیں مجھے اللہ نہ بنا دینا. میں اللہ کا بندہ ہوں لیکن ہوں عبد خاص کہ میرے جیسا نہ کوئی آیا نہ کوئی آ سکتا ہے. غلام ہے, غلام ہے, رسول کے غلام ہے, غلام یہ رسول میں جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی مشہور ہے. بخاری مسلم میں حدیث موجود, سرور دو جہاں نے اپنے اس ظاہری مرض مبارک میں
کہ جس مرض میں مبتلا ہو کے آپ نے اس دنیا کو خیر بات فرما دی، اس مرض مبارک میں سرکار علیہ السلام نے فرمایا، جملے غور سے سننے کے قابل ہیں، لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر عیسائیوں پر۔ یہ وہی نبی ہے جو فرماتے ہیں بخار پہ بھی لعنت نہ بھیجا، ایک بیماری پہ لعنت بھیجنے کی اجازت نہیں، ایک بیماری کو برا کرنے کی اجازت نہیں۔ اسی زبان مقدس سے جملے نکل رہے ہیں، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر عیسائیوں پر۔ آگے فرمایا وجہ کیا ہے؟ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، فرمایا میں نے یہ بددعا یہودی و عیسائیوں کو اس لیے دی ہے کہ اللہ کی ان پر لعنت ہو، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں پہ جا کے سجدے کرنا شروع کر دیا۔ اس گناہ کو سرکار اتنا جلد سمجھتے تھے کہ سرکار اور بھی کچھ جملہ بول سکتے تھے۔ فرمایا اللہ کی ان پہ لعنت ہو، کیونکہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو کیا کر رہے ہیں، کیا کیا ہے، سجدہ بنا رکھا ہے۔ فرمایا اللہ کی یہودیوں میں بھی لعنت ہے، اللہ کی عیسائیوں میں بھی لعنت ہے، اور وجہ کیا بیان کی، جرم کیا ہے ان کا؟ فرمایا کیونکہ اپنے انبیاء کی قبروں پہ کیا ہو جاتے ہیں یہ لوگ، سجدہ ریز ہوتے ہیں، اور درباروں پہ جھکنے والوں، درباروں کو سجدے کرنے والوں، سنو اپنے محبوب مقدس علیہ السلام کا فرمان علی شان۔ دیکھو اہل سنت اس چیز کا نام نہیں کہ اپنی جھوٹی عقل کو سامنے رکھا جائے، اہل سنت مسلک اس چیز کا نام ہے کہ ہر کام رسول اللہ کی سنت و شریعت کے مطابق لگا دیا۔ یہ میرا عظیم مسلک ہے، اہل سنت کا مسلک کسی صورت کی رسول اللہ کی حدیث کی نافرمانی گوارا اور برداشت نہیں کرتا، خواہ وہ اپنے گھر میں ہی باتیں لاگو ہوں، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ پرواہ اس بات کی رکھا کریں کہ اس کام میں کہیں سرکار کی اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہوگی۔ کیا ہوگا اگر دو چار لونڈے ان باتوں کو سن کے ہمارے خلاف بولیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہمیشہ جب حق آتا ہے نا، باطل اپنی موت آگ مر جانا کرتا ہے۔ کسی کو ہوگی تکلیف ان جملوں سے تو رسول اللہ سے جا کے شکایت کرے، جن کی احادیث ہم سرکار کے وسیلے سے آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ ہاں اگر حدیث صحیح نہ ہو تو پھر جو چور کی صدا ہو مجھے دی جا سکتی ہے، ورنہ میرا کیا جرم ہے؟ پھر اگر میرے اوپر کوئی فتوہ ہونا ایسی حدیثیں بیان کرتا ہے، ایسے فتوے دیتا ہے، تو پھر جس معلوم کی حدیثیں جو میرے اوپر لگا ہو وہی سرکار پہ بھی لگا دینا۔ شرم و حیا نہیں ہے کچھ لوگوں میں، اندازہ لگا دیں۔ لعنت کیوں بھیجی ہے کہ وہ اپنے انبیاء کی مزارات پہ کیا کرتے تھے؟ خالد ولولا کذالک سیدتنا عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں سنو، اولئک شرار الخلق عند اللہ عز و جل، اللہ کے نزدیک سب سے بدترین مخلوق یہ ہے جو اپنے انبیاء کی قبروں پر سجدہ کرتا ہے۔ یہ حدیث کے جملے ہیں، اولئک شرار الخلق عند اللہ عز و جل، اللہ کے سب سے بدترین لوگ وہ ہیں جو انبیاء اور اولیاء کے مزارات پہ کیا کرتے ہیں؟ سجدہ تعظیمی کرتے ہیں۔ وہ بدترین مخلوق ہے، اور سجدہ عبادت کرنے والا تو ویسے کافر ہو جائے گا، سجدہ تعظیمی کی بات ہو رہی ہے۔ اور کوئی مسلمان بھی کسی ولی کے دربار پہ جا کے، نبی کے دربار پہ جا کے عبادت کا سجدہ نہیں کرتا۔ جس سے بھی پوچھو کہے گا کہ میں تعظیمی سجدہ کر رہا ہوں۔ بیچارے بھولے بھالے ہیں، انہیں یہ نہیں پتا کہ سرکار نے تعظیمی سجدہ بھی حرام کرا دی ہے۔ سرکار کی حدیثیں سرور دو جہاں مالک کون و مقام صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی مرض کے اندر ایک اور روایت ذرا مختلف انداز سے سننا، کتنا اہم ترین مسئلہ ہے یہ کہ آخری ایام میں اور کس حالت میں بیان فرمایا، غور کرنا۔ مولا کائنات، مولا مشکل کشا جناب سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم اس حدیث کے راوی ہیں۔
اس حدیث کے کیا ہے؟ تو معلوم ہوا حدیث کی سند میں کوئی کلام نہیں. سرکار کا صحابی ہو، خلفاء راشدین میں سے خلیفہ رابع ہو اور حدیث کا راوی ہو، بندہ کہ جی حدیث ٹھیک نہیں ہے، بے وقوفی ہے کہ نہیں؟ مولا کائنات جیسی ہستی پہ جھوٹ باندھ رہے سننے فرمایا قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مرضہ الذی مات فیہ، فرمایا سرکار جب آخری ایام میں تھے تو مولا کائنات فرماتے سرکار نے مجھے حکم دیا، سرکار نے مجھے حکم دیا کہ لوگوں کو میرے کمرے میں آنے دو، لوگوں کو میرے کمرے میں میں کوئی اہم وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں جب کسی بھی شخص کا آخری وقت ہو اور اس کو پتہ بھی چل جائے کہ میرا آخری وقت ہے تو اس وقت جو بھی وہ بات کرے گا اس کے نزدیک اہم ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ قرآن دعا سے بولیں آپ کا کیا خیال ہے؟ سرکار کو پتہ تھا کہ نہیں تھا؟ پتہ تھا۔ اور یار ہماری زندگیوں کا پتہ ہے تو اپنا کیوں نہیں تھا؟ حالانکہ ہم تو 1400 سال بعد آ رہے ہیں، قیامت تک آنے والوں کی زندگی کیا لمحے بہ لمحے کی سرور دو جہاں کو خبر ہے اللہ کی عطا سے، اللہ کی یہ علوم یہ معرفت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ آپ ان سارے کاموں میں اپنے رب کے محتاج تھے، اپنے رب کے کیا تھے؟ محتاج تھے۔ سرکار جو اس وقت فرما رہے لوگوں کو بلاؤ آئے دی، میں نے کوئی خاص بات کر دی، خاص بات ہوگی، لوگوں کو کہا گیا سرکار بلا رہے، لوگ آ گئے فقال لعن اللہ قوما اتخذوا قبور انبیائهم مسجدا۔ پچھلی حدیث میں تھا یہودیوں عیسائیوں کا لعنت ہو کیونکہ اپنے انبیاء کی مزارات پہ کیا کرتے ہیں، اور یہاں سرکار نے قیامت تک کے لیے تمام لوگوں کو درس دیا ہے۔ سرکار نے فرمایا لعن اللہ، اللہ کی لعنت ہو قوماً، ہر اس قوم پر، ہر اس شخص پر اتخذوا قبور انبیائهم مسجدا، جو اپنے انبیاء کی قبروں پہ جا کے سجدہ ریز ہو۔ سرکار نے فرمایا میں پوری امت کو درس دے رہا ہوں، فرمایا میں کہہ رہا ہوں جو انبیاء میری قبر پہ سجدہ آ کے کرے، میں نبی ہو کے کہہ رہا ہوں اس بندے پہ اللہ کی لعنت ہو۔ یہ مسئلہ کیا ہے سنت ہے، ہم قبروں کو سجدہ کرنے کے حق میں قدر نہیں ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ جب سرکار کی حدیثیں روک رہی ہیں تو ہم کیا کہیں گے کہ ٹھیک ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے ہاں کچھ لا علم لوگ یہ کام کرتے ہیں، اب ایک جہاز جا رہا ہوں اس میں 500 حجاج کرام حج کر کے واپس آ رہے ہیں، اسی حج پہ ایک حاجی صاحب سے غلطی ہوگی، چوری کر دی، کسی کا موبائل اٹھا لیا، تو آپ کیا کہیں گے سارے حاجی چور ہیں؟ جس نے کیا وہی چور ہوگا نا۔ اگر مسلک میں کوئی لا علم لوگ مظاہرات میں جا کے سجدے کریں تو ان کی وجہ سے پورے مسلک کو بدنام کرنے کی تو اجازت نہیں ہوگی نا۔ وہ خود مجرم ہے، وہ خود گناہگار ہے، وہ خود مجرم اور گناہگار ہے۔ فرض کیا میں یہ فرض کر کے مثالیں دے رہا ہوں، ڈاکٹروں کا ایک پورا پینل ہے، کوئی 150 بندہ ہے، سارے ڈاکٹر، ان میں سے کسی ایک نے شراب پی لی، ان میں سے کسی ایک نے شراب پی لی، تو اب بندہ کہے یہ سارے ڈاکٹر ہی شرابی ہیں، یہ جملہ ٹھیک ہوگا؟ جس نے پی ہے وہ گناہگار ہے، جس نے پی ہے وہ۔ اسی طرح میرے مسلک اہل سنت یا رسول اللہ کہنے والا مسئلہ کی بات کر رہا ہوں، کسی مستند کتاب سے ایک روایت دکھا دو جس میں لکھا ہو انبیاء اور اولیاء کے مزار پہ سجدہ کرنے کی اجازت ہے، پھر ہم اس کا جواب دینے کو بیٹھیں گے۔ میرے بھائی ہمارے مسلک کی کسی حدیث کی کتاب میں یہ جملہ کہیں بھی نہیں مل سکتا، قیامت آنا ممکن ہے۔ احادیث کی کتابوں میں یہ حدیث نہیں ملے گی کہ کسی ولی یا انبیاء میں سے کسی نبی کے مزار پہ جانا تو اس کو سجدہ کرنا، کیوں سرکار خود تو فرما رہے ہیں جو کسی بھی نبی کی، اولیاء تو بعد میں کسی بھی نبی کے مزار پہ جا کے کیا کریں؟ فرمایا میں کہہ رہا ہوں، پر وقت کون سا ہے؟ آخری اولیاء۔ اگلی حدیث کا جملہ بتائے گا کہ اس وقت سرکار ظاہری طور پہ مرض میں کتنا مبتلا تھا، اتنے جملے بولے
کہ جو بھی کسی نبی ولی کی قبر پہ کیا کرے سجدہ کرے لعن اللہ اللہ اس پہ کیا کرے لعنت مولا کائنات فرماتے ہیں سرکار نے اتنی بات کی تو سرکار ظاہری طور پہ اس حالت میں چلے گئے جو حالت مریض کی آخری حالت تھی میں اس کا ٹرانسلیٹ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ہمارے یہاں ظاہر نہیں ہے لوگ کہیں گے دیکھو جی گستاخی کر گیا ہے ظاہری طور پہ ویسے سرکار سب کچھ ٹھیک ہے لیکن یہ سب کچھ صرف ظاہری طور پہ آپ پہ جاری ہے سب کچھ آپ پہ کیا اب سرکار کلام فرمانے سے موقوف ہو گئے اتنی بات کی کلام فرمانے سے موقوف چپ فرماتا ہے مولا کرام فرماتے ہیں تھوڑی دیر گزری فلما افاق قال یا علیو جیسے پھر سرکار بولنے لگے میں اس کا ترجمہ یوں کروں اتنے جملے بولے اور اپنی مرضی سے چپ کر گئے تھوڑی دیر کے تھوڑی دیر کے بعد پھر فرمایا یا علیو لوگوں کو بلاؤ میں نے کچھ ضروری بات کروں سبحان اللہ کہا میں پھر لوگوں کو کہا سرکار یاد فرما رہے ہیں مولا کرام فرماتے جب لوگ آ گئے فقال لعن اللہ قوما اتخذوا قبور انبیائہم مسجدا سرکار نے پھر وہی جملہ دہرایا اے لوگوں میں دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں سن لو بڑا اہم ترین مسئلہ تمہیں بتا رہا ہوں یہ ذہن میں رکھنا کہ میں نبی ہو کے تمہیں کہتے جا رہا ہوں اللہ کی اس قوم پر اس گروہ پر اس جماعت پر اس بندے پر لعنت ہو جو کسی نبی کی قبر پہ جا کے سجدہ ریز ہو میں رسول اللہ کے کہنا اس بندے پہ اللہ کی لعنت مولا کرام فرماتے سرکار پھر کلام فرمانے سے تھوڑی دیر موقوف ہو گئے پھر سرکار نے چاہا کہ اب میں پھر کلام کروں فرمایا یا علی لوگوں کو بلاؤ میں نے کوئی خاص بات کرنی ہے لوگ پھر آتے ہیں مولا کرام فرماتے سرکار پھر یہی جملے بولتے ہیں اے لوگوں سن لو جس نے کسی کے قبر پہ خواہ نبی ہو ولی ہو سجدہ کیا میں محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ تمہیں یہ حکم دے کے جا رہا ہوں اس بندے پر اللہ کی کیا ہے اونچی بولے تاکہ بعد انٹرنیٹ پورے والوں کو پتا چلے کہ مسئلہ کہ اہل سنت اس معاملے میں کیا ہے ہمارا مسئلہ وہی ہے جو رسول اللہ نے ہمیں چلنے کا طریقہ عطا فرمایا ہے ہم سرکار کی حدیث کے خلاف یقین جانے ممکن ہے لیکن سرکار کی حدیث کے خلاف جان بوجھ کے ہم کوئی کام کرنا کسی بھی نبی کے مزار پہ سجدہ کرنا حدیث کی روشنی میں بخاری و مسلم کی حدیث پیچھے ابھی آپ کو عرض کی مولا کرام کی بات اب عرض کر رہا ہوں ہمارا مسئلہ یہی ہے جو سرکار نے فرمایا تھا کہ کسی بھی زندہ یا وفات شدہ کے مزار پہ سجدہ تعظیمی کرنا حرام ہے سجدہ تعظیمی کرنا الحمدللہ یہ اہل سنت کا مسلک ہے اور یہ حدیث فتح ہے میں کس کتاب سے برکت لیتے ہوئے پڑھ رہا ہوں اور جس امام کے 24 گھنٹے لوگ نعرے لگاتے ہیں یہ دیکھو کیا لکھا ہوا میرے امام پہ بھی بلا بہتان بن سکتا ہے جس نے اتنا کچھ احادیث 40 احادیث میرے امام سے سوال ہوا کیا مزارات پہ سجدہ کرنا جائز ہے امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ نے 40 احادیث مبارکہ کو ایک سوال کے جواب میں اور 150 فقہاء احناف کی نصوص کو ایک سوال کے جواب میں نقل فرمایا سنو ہماری شریعت میں کسی کو سجدہ تعظیمی کرنے کی اجازت نہیں تھی یہ مسلک ہے مسلک رضا یہی مسلک ہے جو سرور دو جہان صحابہ و اہل بیت کو عطا فرمایا تھا سبحان اللہ میرے رضا کا یہ فیضان ہے اللہ میرے رضا کا یہ فیضان ہے اب اعلیٰ حضرت میں بھی کوئی اعتراض ہے کہ وہ سنی نہیں تھے بس لوگوں کو کیا کیا سمجھاؤں میں اللہ شعور عطا فرما میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں آمین اللہ ہمارے بھولے والے بھائیوں کو کیا عطا فرما شعور عطا اب مجھے تو یہ فتوے دیں کہ یہ اتنی سخت باتیں کر رہا ہے سننی نہیں ہے کہ جن کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں وہ کیا ہیں اور اعلیٰ حضرت نے بھی کوئی گھر سے فتویٰ نہیں لکھا انہوں نے سرکار دو جہان کی حدیث کو نقل فرمایا اور احادیث صحابہ و اہل بیت مانتے تھے نہیں مانتے تھے اگر یہ سننی نہیں ہے تو یہ پورا سسٹم ہی پھر اہل سنت سے خارج ہو جائے گا بے شک
اگر بچے کا کون خیرات ہے؟ سرکار نے فرمایا کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت سرور دو جہاں مالک کون و مقام صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم نے ارشاد فرمایا سرکار کتنی مقدس دعا مانگ رہے ہیں اللہم لا تجعل قبری وثنا لعن اللہ قوما اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا او کما قال نبی علیہ السلام سرکار نے اللہ سے دعا کی اللہم آج کی اے میرے مالک لا تجعل قبری میری قبر کو ایسا نہ بنانا کہ لوگ آکے اوپر سجدے کریں یا اللہ میری قبر کو ایسا نہ بنانا اے اپنے نبی کی دعا کی لاج رکھ سرکار اللہ سے دعا کر رہے ہیں مالک میری قبر کو ایسا نہ بنانا کہ لوگ میرے امتی آکے سجدہ ریز ہو جائیں مالک میری قبر کو ایسا نہ بنانا میری قبر کو ایسا نہ بنانا آخر اس حدیث میں بھی تو کوئی رنگ دکھانا ہے کہ نہیں دکھانا اب کئی بھائیوں سے سنا جی وہاں جائیں وہ سختی بڑی کرتے ہیں یہ حدیث کا پیغام ہے وہ سختی نہ کریں آپ تو جالیاں جو ہیں نا سنہری ان کو کھیل کے پاکستان لے ہیں ہماری تو حالت یہ ہے ان کو موقع مل گیا نا خلاف کے ساتھ جب کھڑے ہوتے ہیں اپنے اوپر کعبے کا خلاف ڈال کے ان کی تو یہ حالت ہے بلیڈ اور کینچیوں سے کعبے شریف کا خلاف کاٹ کے لاتے ہیں کچھ شرم کرو کچھ حیا کرو کعبے کے اندر کعبے سے چوری کر رہے ہو تمہیں شرم نہیں فرمایا اللہ میری قبر کو ایسا نہ بنانا کہ امتی آکے سجدہ کرتے رہے امتی آکے سجدہ کرتے رہے کیوں لعن اللہ قوما اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا اللہ کی لعنت ہو اس لوگوں ان لوگوں پر ان افراد پر جو کسی نبی کی قبر پہ جا کے کیا کرتے ہیں سرور دو جہاں مالک کون و مقام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے حدیث کراوی ہے سرکار کے جملے سنو سرکار نے فرمایا لوگوں اشتدہ سب سے زیادہ سخت غضب اللہ کا کس قوم پہ نازل ہوتا ہے فرمایا علی قوم اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا اس قوم اس بندے پر اللہ کا سب سے زیادہ غضب نازل ہوتا ہے جو کسی نبی کی قبر پہ جا کے سجدہ کرتا ہے سرکار کی حدیثوں میں بندہ امام ہے اللہ کے محبوب پر میں اس میں سب سے زیادہ غضب نازل ہوتا ہے جو کسی نبی کی قبر پہ کیا جا کے کرے اور ہم کہیں گے ہماری محبت ہے یہ کیسی محبت ہے جو اپنے آقا کریم کی نافرمانی کر کے پوری کی جا رہی ہے محبت تو یہ ہے دیکھیں آپ حدیث کو بس میں اس بات پہ بات کو ختم کروں صحابہ کرام کی عادت مبارک تھی دیکھیں ہمارا کوئی بھی اللہ کا ولی ہو مثلا امام احمد رضا خان صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ اپنی زندگی میں قربانی فرمایا کرتے تھے جس جگہ فرماتے تھے آپ کے خاندان والوں کو کم از کم علم ہوگا کہ اس جگہ حضور مجدد دین و ملت قربانی کا جانور لٹا کے اس کو ذبح فرمایا کرتے تھے اچھی بات ہے کہ خاندان والے اسی جگہ آ کے برکت لینے کی غرض سے قربانی کریں یہ اچھی بات ہے فرض واجب نہیں ہے ایسے ہے کہ نہیں ایسے ہے سرکار کے صحابہ کی محبت دیکھ جب قربانی کا موسم آتا وقت آتا وہ لینے بنا کے کھڑے ہوئے سبحان اللہ وہ لینے بنا کے کھڑے ہوئے یہ کون سا اسلام ہے جس نے حکم دیا ہے جس جگہ سرکار نے اپنا جانور قربانی کا لٹا کے ذبح فرمایا اس جگہ کے سوا قربانی نہیں ہوتی ایسا کوئی شریعت کا مسئلہ نہیں یہ اپنے عشق کی بات ہے اپنے محبت کی بات ہے وہ لینوں میں کھڑے ہوئے ایک صحابی آتے ہیں اسی جگہ جہاں سرکار نے اپنا جانور ذبح اپنا قربانی کا جانور لٹاتا ہے ذبح کرتا ہے چلا جاتا ہے پچھلا پھر آتا ہے ذبح کرتا ہے چلا جاتا ہے میں پچھلے دن حدیث پڑھ رہا تھا کیا ایمان افروز ان لوگوں کی محبت پر عشق مصطفیٰ تھا ایک صحابی نے غلطی سے وہ جگہ جہاں سرکار نے قربانی فرمائی تھی اس سے آگے پیچھے اپنی قربانی کا جانور ذبح کر بیٹھا اور بعد میں پتہ چلا کہ سرکار نے فلاں جگہ ذبح کیا تھا
کہنے لگا اس دنیا میں میری قربانی نہیں ہوئی، اور جانور لیا جہاں سرکار قربانی فرمایا کرتے تھے وہاں جانور کو لٹایا، پھر ذبح کیا، کہا اب دل کو اطمینان ہو گیا، میری قربانی قبول ہو جاتی۔ محبت تو اس چیز کا نام ہے، اسلام لازم نہ کرے وہ پھر بھی سرکار کے طریقے کو نہیں چھوڑتے، سرکار والی برکت والی جگہوں کو نہیں چھوڑتے۔ اور یہ کیسی محبت ہے، سرکار فرما رہے ہیں کبیرہ گناہ ہے ہم پیے جا رہے ہیں۔ مالک سے دعا ہے مجھے بھی آپ سب کو بھی ہمیشہ اسلام کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عظیمہ عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔